الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. حدیث نمبر 31 انشاءاللہ آج ہم کریں گے. پیج نمبر ہے 48. سیدنا ابو العباس سہل بن سعد السعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جب میں اسے بجا لاؤں تو اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے محبت کرے اور تمام لوگ بھی مجھ سے محبت کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائے گا، اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ تو لوگ تم سے محبت کریں گے. ابن ماجہ نے اس حدیث کو روایت کیا. تو اب اس کو ہم دیکھتے ہیں حدیث کو کہ اس میں کیا بات کہی جا رہی ہے. پہلی جو بات ہے یہاں پر کہ اس نے یہ کہا کہ یعنی جو شخص آیا اس نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے محبت کریں، ایسا کوئی عمل بتائیں اور لوگ بھی محبت کریں. تو اس کا جواب آپ نے یہ پہلا جو دیا کہ دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ تو اللہ تم سے محبت کرے گا. سب سے پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، جب ہم بے رغبتی کی بات کرتے ہیں نا تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ جیسے ایک زہد کا تصور آتا ہے. ٹھیک، تو یہ جو ہے نا ٹرم زہد، تو یہ جو تصور ہے وہ اگر آپ اسلامک پرسپیکٹو میں دیکھیں تو یہ ایک پازیٹیو چیز ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس سے مراد، زہد سے مراد یہ نہیں کہ تم حلال کو اپنے اوپر حرام کر لو. ٹھیک ہے، یہ کلیئر سمجھیں گے. اور آپ نے کیوں یہ بات آپ کو کہنی پڑی؟ کیونکہ ہمارے جو ذہنوں میں زہد کا تصور، جب ہم کہتے ہیں فلاں آدمی بڑا زاہد ہے یا اس کے اندر زہد ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایک ٹپیکل تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ وہ شخص جو ہے نا وہ کوئی پھٹے پرانے اس نے کپڑے پہنے ہوئے اور اس کی کوئی خیر چلیں داڑھی ہونے میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن ضروری اس کی سفید سی کوئی داڑھی ہے اور روکھی سوکھی وہ کھاتا ہے. اور دوسری بات یہ گلے میں اس کے یا تو کوئی مالا پڑی ہوئی ہے اور وہ اللہ اللہ کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم سمجھتے ہیں یہ بڑا زاہد یا زہد والا انسان ہے. تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زہد کی جو بے رغبتی، ابھی میں اس کو سمجھاؤں گی آپ کو، لیکن ایکچولی بے رغبتی زہدی کا دوسرا نام ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں آپ نے فرمایا کہ حلال کو اپنے اوپر حرام کر لینا زہد نہیں ہے، بلکہ زہد یہ ہے کہ اپنے آپ پر بھروسہ کرنے کے بجائے انسان مکمل اعتماد اللہ پر کرے. یہ زہد کی ڈیفینیشن ہے، یعنی اعتماد اپنے سے زیادہ اور یقین اپنے سے زیادہ، توکل اپنے سے زیادہ اللہ پر ہو. یہ ہوتی ہے زہد. یہ شخص ہوتا ہے جس کے اندر زہد ہوتا ہے، یعنی جس کو آپ سمپل سمجھ لیں کہ توکل علی اللہ کرنے والا. ٹھیک ہے، یہ پرسن جو ہے نا وہ زاہد کہلائے گا یا زہد والا بندہ کہلائے گا. اچھا، اب جو یہ بات کہی نا کہ دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، تو یہاں پہ یہ مراد نہیں ہے کہ تم جو وہی میں نے ابھی بتایا نا کہ روکھی سوکھی کھاؤ اور بس کوئی پھٹے ہوئے کپڑے یا پیبند لگے کپڑے پہنو یا بس کوئی اچھے کپڑے بھی پہننے کی تمہیں ضرورت نہیں، نہ میک اپ کرو، عورت ہے اگر تو نہ جولری پہنے نہ کوئی، یہ نہیں یہاں مراد ہے. بے رغبت مراد یہ ہے کہ دنیا کو مقصد نہ بناؤ، دنیا میں دل نہ لگا لو بہت زیادہ، اور دنیا کا آبسیشن تمہیں نہ ہو جائے. یہ تین باتیں اپنے ذہن میں رکھ لیں. میں ریپیٹ کر دیتی ہوں، دنیا کو مقصد نہ بناؤ، دنیا میں کے بارے میں obsessed نہ ہو جاؤ، یا دنیا میں حد سے زیادہ جی نہ لگاؤ. یہ تین چیزیں نا، یہ جب انسان اگر اس چیز میں انوالوڈ ہو تو اس کے اندر زہد نہیں آ سکتا، بے رغبتی نہیں آتی پھر اس کے اندر، جو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. میں لکھ دیتی ہوں آپ لوگ کو. ایکچولی آج صرف آدھے گھنٹے کی کلاس ہے، اس لیے ٹائم نہیں، اسی لیے آپ یہی بول رہے ہیں آپ لوگ، ہاں یا کچھ اور مسئلہ ہے جو یہ ٹو 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 آوازیں آ رہی ہیں اس چیز کی؟ یہی ہے، بول بھی نہیں رہا کچھ. ٹھیک ہے، دو تیسرا کیا ہے؟
آبسیشن کا مطلب ہوتا ہے دنیا پر فریفتہ نہ ہو جاؤ، یہ مطلب ہے، بالکل ہی اسی کے بندے نہ بن جاؤ. تو یہ ہے ایکچولی کہ اس چیز سے ہمیں روکا جا رہا ہے. باقی نا قرآن میں کیا آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کھاؤ پیو اسراف نہ کرو، اسراف سے روکا ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ دیتا قرآن میں کہ نہ کھاؤ پیو نہ پہنو اچھا، ٹھیک ہے، اور اسراف بھی نہیں کرو. تو نہیں، اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا. اس سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ ایک حدود کے اندر، جائز حدود کے اندر آپ کی جو مرضی کھائے پیئیں حلال چیزیں، ٹھیک ہے. اچھے کپڑے آپ پہنیں، اپنے محرم کے سامنے زینت کا، اپنے شوہر یا اپنے محرم رشتوں کے سامنے آپ زینت کا اظہار کریں. جتنے اچھے کپڑے پہنیں، جولری پہنیں. اپنے شوہر کے لیے تو زینت اختیار کرنا فی سبیل اللہ کا اجر ہے ایک عورت کے لیے. میک اپ کرنا یہ سب جائز. اپنے شوہر کے سامنے زینت کا اظہار کرنا تو کمپلسری ہے، ایک طرح سے مینڈیٹری ہے اسلام میں نا. تو یہ ایک تو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دونوں چیزیں لے لیتے ہیں نا پہلے، پھر ہم ڈیٹیل میں اس کو دیکھیں گے. اگلی جو بات ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کے پاس جو ہے اس سے بھی بے نیاز ہو جاؤ، ٹھیک ہے. لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے. اچھا، اب بے نیاز یہ ٹرم تھوڑی الگ ہے. بے نیاز، بے نیاز کا مطلب یہاں پر یہ آ جاتا ہے کہ انسان جو ہے یعنی کہ دوسروں کی نعمت کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھو، ٹھیک ہے. ان کو جو ہے ایک طرح سے آپ سمجھ لیجئے کہ ان کی چیزوں کی طرف تمہاری نگاہ نہ جائے. اور یہ میں کیوں کہہ رہی ہوں، میں ایک آیت ابھی آپ کے سامنے رکھوں گی تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ میں نے آنکھوں کا ذکر کیوں کیا. ٹھیک ہے، دوسروں کی نعمت کی طرف اچھا میں یہ نہیں لکھ رہی ورنہ نا آپ اس کو نیگیٹو وے میں لے لیں گے کہ آنکھ بھی ہماری اٹھ گئی تو بس اب گناہ ہو گیا. صحیح ہے، یہ میں نہیں لکھ رہی، میں ابھی آپ کو بس سمجھا رہی ہوں اس سے مراد کیا ہے. یہ نہ لکھیں آپ، سمجھاتی ہوں میں ابھی آپ کو نا، تب آپ اس بات کو سمجھیں گے. جی ہاں، دل، وہ تو دل میں ہوگا نا حسرت، بالکل وہی میں ابھی میں آپ کو سمجھاؤں گی، آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گا، پھر آپ اس کو فل خود کریں، ٹھیک ہے. یہ نہیں کہیں کیونکہ یہ تو آیت ہے نا، میں آیت کے ٹکڑے کے حوالے سے یہ دیکھیں سورہ آل عمران آیت نمبر 196 197 یہ ابھی گزری ہے تھوڑے دن پہلے یہ آیت. اس میں کیا آیا تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے ملکوں میں اللہ کے نافرمان لوگوں کی چلت پھرت آپ کو کسی دھوکے میں نہ ڈالے. یہ چند روزہ زندگی کا لطف ہے، پھر یہ سب جہنم میں جائیں گے جو بدترین جائے قرار ہے. ٹھیک ہے، تو ان کا چلنا پھرنا جو آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو کہیں دھوکے میں نہ ڈال دینا کہ یہ کوئی بہت بڑی اٹریکٹیو چیز ہے. لیکن یہ کہ ظاہر ہے ہم دنیا میں رہتے ہیں تو نظر تو ہماری پڑتی ہے نا، آنکھیں اٹھا کے ہم خود جان کے تو نہیں دیکھ رہے لیکن ہماری نظریں تو ہیں. ہم کسی کے فنکشن میں جاتے ہیں، کہیں جاتے ہیں تو ہماری نظر تو پڑتی ہے، ہم ایکسپیرینس تو کرتے ہیں اس چیز کو، ٹھیک ہے نا. تو اس کی وہ نہیں بات ہو رہی، وہ تو دس از بٹ نیچرل بیکاز ہم ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں. تو اب آپ بات یہ سمجھ لیں کہ دیکھیں ہوتا کیا ہے اس میں، ایک ایک دونوں چیزوں کو ہم یہاں پر دیکھیں گے. یعنی مراد کیا ہے کہ اگر ابھی اللہ تعالیٰ کی بھی اس کی بات ہم کریں گے، اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جو بات آ رہی ہے کہ تم دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، اور دونوں چیزیں انٹر لنکڈ بھی ہیں. تو اسی لیے میں کبھی ہم اس کے ٹاپک پہ آئیں گے، کبھی اس پہ، تاکہ آپ دونوں کو پھر ایسوسیٹ کر سکیں. تو پہلی چیز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مراد کیا ہے کہ ہمارا جو ایک مومن کے یا ایک مسلمان کے حوالے سے یا ایک قرآن پڑھنے والے کے حوالے سے ہمارا یہ جو ٹاپک ہے نا، وہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آل دا ٹائم، ایک کبھی کبھی کی بات الگ ہوتی ہے کہ کوئی انسان نے کوئی کبھی بات کر لی، لیکن آل دا ٹائم ہم جب مل بیٹھیں یا ہم آپس میں کہیں ہماری گیدرنگ ہو تو ہمارا ٹاپک اگر صرف کپڑے، صرف جولری یا لیٹسٹ سیل کون سا آیا ہوا ہے یا کون سا لیٹسٹ فیشن چل رہا ہے، اس کے بارے میں محدود نہیں ہونا چاہیے. یا یہ کہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ دوسروں کے گھروں سے آ کر انہی کے گھروں کی، انہی کی دعوت کی، انہی کے فنکشنز کی، شادیوں کی، ڈیکوریشن کی، اور وہاں کے جو عیش کی اور فلاں کے ڈیکوریشن کی، حتیٰ یہ کہ ان کے باتھ روم کی فٹنگز کی کہ وہ بھی سونے کی تھیں، ان کے ڈیکوریشن کی، شان و شوکت کی، بس اسی کی باتیں کرتے رہتے ہیں. اور اس کے بعد اسی میں حسرتیں جو ہے وہ دل میں پالتے رہتے ہیں کہ کیا مطلب ہوتا ہے، ہائے فلاں کا گھر دیکھا تھا تم نے، ان کی گاڑی دیکھی تھی، ان کا فلاں دیکھا تھا. تو یہ جو چیز ہے نا، یہ آپ سمجھ لیجئے اس سے ہمیں بے نیازی اختیار کرنی. ٹھیک ہے، یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا، بے نیاز ہونا،
یہ ہے بے نیاز کہ یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں نا انسان کے اندر جب انسان بہت زیادہ ان کو ڈسکس کرتا ہے تو سب سے پہلے دیکھیے چیز کیا پیدا ہوتی ہے، برائی جو پیدا ہوتی ہے نا، میں بتاؤں آپ کو، یہ تو اب آپ سمجھ گئے نا بے نیازی کیا ہے. یہ اگر یہ چیز نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ نمبر 1 حسرت، ٹھیک ہے، پھر سیکنڈ لالچ اس چیز کا، اور حسد، ناشکری. یہ پوری چین بنتی چلی جائے گی نا یہ ساری چیزوں کی. تو اب کیا ہوا کہ جب اتنا زیادہ انسان نے نا دوسرے کی طرف جو ہے وہ نگاہ دیکھی اور ہر وقت اسی کی باتیں، اسی کی سحر میں گرفتار رہنا، اسی کے بارے میں باتیں کرتا رہنا، تو پھر یہ کیفیت ہو جائیں گی کہ ایک حسرت دل میں آئی کہ بھائی میرے پاس یہ نہیں ہے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ لالچ کہ میرے پاس یہ آ جائے، اور لالچ ہی جو ہے لیڈ کرے گا آگے حسد کو، اور پھر جو اپنے پاس نعمت ہے نا انسان کو وہ نظر ہی نہیں آئے گی، ناشکری پیدا ہو جائے گی. اب جو ہے نا وہ زہر لگ رہا ہے، اپنی گاڑی وہ چاہے سوزوکی ہے وہ زہر لگ رہی ہے، اپنی گاڑی کرولا ہے وہ زہر لگ رہی ہے کیونکہ دوسرے کی مرسیڈیز دیکھ لی. تو آپ بتائیں کوئی عقل کی بات ہے؟ کتنے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جن کے پاس کرولا نہیں؟ مثال ایک دے رہی ہوں میں، کوئی برانڈ کی بات کرنا مقصد نہیں ہے، مطلب بتانا مقصد ہے. تو یہ جو چیز ہے نا کہ اتنی نیگیٹو ہے، تو مراد کیا ہے کہ ہمیں بے نیازی یہ ہے کہ انسان جب دوسرے کے کپڑے دیکھے، دوسرے کا زیور دیکھے، دوسرے کی گاڑی دیکھے تو اس کی آنکھیں خیرہ نہ ہو جائیں. خیرہ سمجھتے ہیں؟ پھٹ نہیں جائیں، کہ انسان جو ہے نا بس انہی کو دیکھتا رہ جائے، انہی کے بارے میں سوچتا رہ جائے. اس کا نتیجہ سب سے بڑی جو نیگیٹو چیز ہے نا، یہ جو ساری چیزیں ان میں جو ناشکری والی چیز ہے نا، یہ سب سے بڑا انسان کے اندر کو ختم کر دیتی ہے. کیونکہ اس سے مسئلہ کیا نکلتا ہے کہ انسان نا اپنی نعمتوں کو بھی انجوائے کرنا بھول جاتا ہے. اس کو اپنی نعمت نہیں لگتی. اپنی گاڑی جو اس کے لیے اتنی کارآمد ہے، اس کے بچے بھی آ رہے ہیں، اس کے ہسبینڈ بھی کام پہ جا رہے ہیں، وہ خود بھی اس کو یوز کریے، وہ نظر میں نہیں آتی. اس کی نعمت وہ نعمت ہی نہیں لگ رہی ہے. ایک اپارٹمنٹ ہے جس کو کہ وہ صاف ستھرا کر کے اپنا ذاتی اپارٹمنٹ ہے، 2 کمروں کا، 1 کمرے کا ہے، 3 کمرے کا ہے، وہ اس کو صاف ستھرا کر کے رکھے، اس سے ریجوائس کرے کہ بھئی اللہ نے مجھے ایک چھت دی ہوئی ہے. اس کے بجائے نظر کس پر ہو گئی ہے؟ برابر والے اپنی فرینڈ کے گھر کے جس کا 500 یا 1000 گز کا گھر ہے، وہ ہر وقت اسی کے سیر میں گرفتار ہے. اب کیا ہے، اپنا گھر میں بھی نا وہ جس کو کہتے ہیں نا کانٹوں پہ کروٹیں لے کے وہ رات گزارے گی یا اپنی زندگی گزار رہی ہے. تو اٹ از سو نیگیٹو کہ جو چیز انسان کی پہنچ میں بھی نہیں ہے اس کی طرف انسان کی توجہ ہے، اور جو کچھ اللہ نے اس کو دے رکھا ہے اس پہ نظر نہیں. یہ سوچے کہ کتنے لوگ ہیں ان کے تو اپنا اپارٹمنٹ تک بھی نہیں ہے، کتنے لوگ ہیں ان کی زندگیاں اپنے گھر کے اس میں خواہش کرتے گزر جاتی ہیں، وہ اپنا گھر نصیب نہیں ہوتا کہ وہ بنا سکیں، اتنے پیسے ان کو نہیں ہوتے. ہم خود اپنے خاندانوں میں جانتے ہوں گے کتنے بیچارے لوگ مر جاتے ہیں کرائے کے گھروں میں رہتے اور بوڑھے بھی ہو گئے تو سمجھے بس ایسے ہی چلے گئے، ان کا گھر نہیں بن سکا کبھی. تو یہ بہت ہی نا نیگیٹو چیز ہے. تبھی یہ بات دونوں چیزیں انٹر لنک بھی ہیں کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم اس میں کامیاب ہو گئے بے نیازی میں اور بے رغبتی میں، تو یہی دونوں چیزیں جو ہے وہ زہد پیدا کر دیتی ہیں انسان. جو کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ کیا ہے کہ اللہ پر توکل، یعنی توکل کیا ہے کہ بس جو اللہ نے دیا الحمدللہ، اور جو نہیں ملا تو اللہ پہ بھروسہ ہے، اللہ سے دعا کریں گے قسمت میں ہوا تو مل گیا. یہ منع نہیں ہے. آپ کو اگر کوئی چیز کا دل میں خواہش ہے تو آپ دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، منع تھوڑی ہے. لیکن اس میں حسد نہ ہو کہ دوسرے کا کوئی زوال ہو جائے نعمت کا، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اچھا، اس کے بعد پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب آپ یہ دیکھیں جو بڑی کام کی جو بات ہے نا، اس میں یہ پتہ یہ چل رہی ہے کہ ہوتا کیا ہے کہ دنیا میں نا اگر آپ کسی کی کوئی پسندیدہ چیز میں شیئرنگ کرنے لگے نا، تو جیسے ہوتا نہیں کہ اگر آپ اس کے 2 لوگوں کے بیچ میں آ کے بیٹھ جائیں تو وہ یوں کر کے نہیں دیکھنے لگتے، ایسے نہیں کرتے کہ بھئی یہ کیا بیچ میں گھس گئے. تو یہ جو یہ گھسنا ہوتا ہے نا، کسی کی نعمت وہ اپنی انجوائے کر رہے ہیں، آپ بیچ میں گھس رہے ہیں، تو کیا ہوگا؟ آپ جو ہے نا وہ کانٹا بن جائیں گے. ٹھیک ہے، وہ انسان جو ہے نا آپ کو پسند نہیں کرے گا. تو یہ والی جو چیز ہے نا، اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسان لوگوں، یہ میں حسن بصری کا آپ کو قول بتا رہی ہوں رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کا قول یہ ہے کہ انسان لوگوں کی نظروں میں اس وقت تک معزز رہتا ہے جب تک ان کے اموال کا لالچی نہیں ہوتا ہے. اس کی عزت اسی میں، ریزرو رہنے میں. یہ جو ورڈ ہے نا ہم ریزرو رہتے ہیں، یہ ہے ایکچولی. میں آپ کو بتاؤں، یہ جو بے نیازی ہے نا، اس کو آپ انگلش میں، اب یہ ورڈ زیادہ پرٹیننٹ یہاں پر ہے کہ ایک حد تک نا اپنے کو ریزرو رکھنا.
ٹھیک ہے. تو یہ جو چیز ہے نا کہ مطلب اپنے کو یہ کہنا کہ بھئی ہم زیادہ جو ہے نا وہ کسی کی بھی نعمتوں میں نا آگے، جیسے نہیں کچھ لوگوں کا ہوتا ہے کہ دوسروں سے، اپنی گاڑی موجود ہے دوسروں کی گاڑی مانگ رہے ہیں، دوسروں کے کپڑے. آپ نے سنا نہیں بعض دفعہ لوگ جو ہے نا دعوتوں میں جاتے ہیں دوسروں کے یہاں اور اپنی کوئی کزن یا اپنی فرینڈ کے کپڑے مانگ کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ویسے آپ دیکھیں، آپ کہیں گے بھئی اس میں کیا برائی، آپ کیوں اس کو برائی کہہ رہی ہیں، لیکن ایک منٹ آپ مائنڈ سیٹ سوچیں کیا ہے، کیا چیز ہے مائنڈ سیٹ. ہاں اس کے پاس جو ہے وہی نا کہ اپنی، ہاں جی ایگزیکٹلی جو اپنی ہے مطلب نہیں، اور استطاعت سے بھی بڑھ کے نہیں خواہش کر رہے ہیں. مطلب اس کا بے عزتی ہو رہی ہے کہ نہیں، آپ یہ مجھے بتائیں. یہ بے عزتی کی بات ہے. آپ کسی کے کپڑے پہن کے جا رہے ہیں. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی کپڑے کسی کے لیے تو اب کوئی جو ہے نا سلائیاں اس کی کھول دیتا ہے. کوئی کہنا نہیں چاہیے، مطلب اچھی بات نہیں، لیکن میں ایک بات کہہ رہی ہوں، کوئی سویٹنگ وغیرہ ہو گئی تو اب انسان کرائیت کرتا ہے. جب بعد میں کپڑے آتے ہیں کہتے ہیں انہوں نے تو میرے کپڑوں کا حشر کر دیا. تو عزت کیا ہے، انسان کی گھٹتی ہے، اس میں انسان کی عزت گھٹ جاتی ہے. ویسے آپ کہیں کوئی، میں یہاں پہ یہ نہیں بات ہو رہی ہے کہ کوئی حرام ہو گیا اس نے کپڑے مانگ لیے نا، یہ نہیں کہا جا رہا، لیکن ایک مائنڈ سیٹ ہے. ہمیں یہ ریزرو رہنے میں انسان کی عزت ہے. جو کچھ ہے بھائی ٹھیک ہے، بس ہمیں جو بھی ہے ہم اپنا خود یوز کریں. بعض دفعہ لوگ دوسروں کے کوئی فنکشن ہوتے ہیں کراکری لے کر آ جاتے ہیں کہ آپ اپنی کراکری دے دیں تو مطلب ہم بجائے اپنی نکالیں یا اور بھی دوسروں کی لے لی. اب وہ کوئی ٹوٹ گئی کچھ ہو گئی تو اب وہ دوسرا انسان مائنڈ کرے گا نا. مطلب دیکھیے یہ وہ والی چیز ہے، تعلقات خراب کرنے والی چیز. یہ جو میں نے آپ کو کہا نا لوگ محبت کریں تو محبت نہیں رہے گی. باقی کیا کیا خود ہی آپ اوور وے نا. جب آپ اوور وے تو آپ کے تعلقات بھی خراب ہیں، کیونکہ اونچ نیچ تو ہو جاتی ہے آگے پیچھے چیزوں میں، ان باتوں میں. تو یہ اس چیز سے ہمیں روکا جا رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے نا زہد کا اپوزٹ بھی وہ یہ چیز ہے کہ دنیا میں نے ابھی آپ کو جو ڈیفینیشن بتائی تھی نا کہ زیادہ دل نہ لگاؤ، تو یہ بھی چیز جب انسان نا دنیا کا بندہ بنتا ہے، جو آج ہم نے اس میں سواز سبیل میں بھی بات کی تھی کہ دنیا ہی کا حب دنیا کا جب شکار ہوتا ہے، محبت کرتا ہے، تو آخرت کی طرف سے غفلت ہو جاتی ہے اس میں. اور یہ چیز جو ہے نا زہد کے خلاف ہے. یہ جو چیز ہے انسان کو جب دنیا کی اتنی محبت آ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے پھر وہ آخرت کی طرف سے نا زیادہ اس کا دھیان اس طرف جاتا نہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ زوریات آیت نمبر 56 میں آتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اچھا اب ادھر بھی یہ کوشچن مارک اٹھے گا. آپ یہ کہیں گے یا کہہ سکتے ہیں کہ بھئی مطلب کیا مطلب ہم صرف عبادت کے لیے مطلب اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک آئے گا نا ذہن میں یہ بات آئے گی آپ کی. اور میں ابھی آپ سے کہہ رہی ہوں کہ بھئی کھائیں پئیں، آپ اپنی زندگی گزاریں، بچوں کو بھی پالیں، ویکیشن پہ بھی جا رہے ہیں تو جائیں، شرعیہ حدود کے اندر آپ دنیا کو گزار سکتے ہیں. تو بات کیا ہے یہاں پر، جو بات ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ ایک بات کو سمجھ لیں کہ ہم عبادت کو کیا محدود سمجھتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. جبکہ یہاں کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، یعنی ایک انسان 24/7 حالت عبادت میں رہ سکتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کہیں گے کیسے، کیا مطلب کہ آپ 100 نوافل پڑھے جو کہ کوئی نہیں پڑھ سکتا. مراد کیا ہے، جو کام بھی آپ اللہ کی رضا نیت کر کے کریں گے اور وہ یقیناً جائز کام ہوگا نا، تو وہ آپ حالت عبادت میں ہو جائیں گے. ابھی جیسے میں نے آپ کو میڈیسن کے پروفیشن کے بارے میں بتائی تھی بات، اسی طرح آپ اپنے گھر میں کھانا پکا رہے ہیں نا، یہ بالکل پیور دنیاوی کام ہے. لیکن آپ جب کھانا پکا رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کی رضا کی خاطر اپنے بچوں اور اپنے شوہر کی خدمت کر رہی ہوں یا ان کو سرو کر رہی ہوں. تو آپ کس میں ہو گئی، کس حال میں ہو گئی، حالت عبادت میں ہو گئی. کیونکہ حالانکہ آپ کا نفسانی، آپ تو اپنا پیٹ بھر رہی ہیں، اپنے بچوں کا پیٹ بھر رہی ہیں. جیسے وہ حدیث آپ کو یاد ہے ہم نے پہلے ڈسکس کی تھی کہ شوہر اور بیوی کا تعلق صحابہ کرام نے پوچھا تھا، یہ ہمارا بالکل نفسانی ایک ہماری خواہش کی تکمیل ہے، اس میں بھی ہمیں اجر ہے. تو اللہ تعالیٰ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، اس کا جواب دیا تھا کہ اگر تم یہ کام غیر شرعی طریقے سے کرتے یا ناجائز طریقے سے اس خواہش کی تکمیل کرتے تو وہ تمہارے لیے گناہ کا باعث نہیں ہوتا. تو یہ مراد ہے یہاں پہ کہ یہ اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے. یعنی مراد کیا ہے کہ 24/7 اللہ کی اطاعت، چاہے کام کوئی بھی کر رہے ہو، بس آپ ارریسپیکٹو آف دا فیکٹ کام کوئی بھی ہے اللہ کی اطاعت ہونی چاہیے. چاہے آپ گھر سے نکل کے یہاں آ رہے ہیں، چاہے آپ گروسری لینے بازار جا رہے ہیں،
ٹھیک ہے, کوئی بھی کام کر رہے ہیں آپ, اپنے کپڑے جائز کپڑے آپ کو ضرورت ہے, سردیاں ہیں گرمیاں, آپ کپڑے لینے جا رہے ہیں, سب میں آپ کی نیت کیا؟ اگر آپ یہ نیت یہی کر رہے ہیں بھائی میری ضرورت ہے, گرمیاں آ گئی ہیں, سردیاں آ گئی ہیں, مجھے کپڑے چاہیے, کوئی پرابلم نہیں ہے اس میں, کوئی آپ کے پکڑ کا ذریعہ بات نہیں بنے گی. آپ کھانا کھا رہی ہیں, آپ کہہ رہی ہیں اللہ یہ انرجی میرے اللہ کے اور میں اللہ کے اطاعت کے کام کروں, تو یہ کھانا پینا بھی آپ کا عبادت بن گیا. ٹھیک ہے نا, بچوں کو آپ پڑھا رہی ہیں, آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں ان کو اچھی تربیت اس لیے دے رہی ہوں کہ کل کو یہ پڑھے لکھے مسلم بنے, پڑھے لکھے مومن بنے, تو ہر چیز عبادت بن گئی نا, یہ مراد ہے یہاں پہ. اور جب انسان اسی طرح اتنا زیادہ جب دنیا میں دل لگائے گا تو کیسے آخرت کی وہ فکر کرے گا نا, پھر کیسے 24/7 وہ حالت عبادت میں رہے گا. اور یہ حدیث ہم پہلے بھی کر چکے, لیکن یہ ترمذی کی روایت کے ساتھ آتی ہے کہ یہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب کچھ ملعون ہے. ٹھیک ہے, لعنت زدہ ہے, اللہ کی رحمت سے دور ہے, سوائے اللہ تعالیٰ کی یاد کے, اللہ کے ذکر کے, اور جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کا ذریعہ ہو, اور سوائے عالم اور متعلم کے, یعنی جو اسٹوڈنٹ ہے اور جو پڑھانے والا ٹیچر ہے, اور اللہ کا ذکر ہے, اللہ کی یاد ہے, بس یہ چیزیں جو ہے نا یہ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے دور نہیں ہو سکتی, یعنی ان پر خاص اللہ کی رحمت ہے ان لوگوں پہ. تو باپ کتنی بڑی یہ خوشخبری ہے جو ہمیں ترمذی کی حدیث سے ہمیں مل رہی ہے کہ ان کا مسئلہ نہیں ہے. مگر اس کے علاوہ جو دنیا میں ہم کام کر رہے ہیں نا, ان میں وہ چیزیں اللہ کی رحمت سے دوری کا باعث بن سکتی ہیں اگر وہ اللہ کی پسند کے مطابق نہیں یا شریعہ کے حدود کے اندر نہیں. اچھا, اس کے بارے میں نا ایک سینگ ہوتی ہے کہ جس کے میں کہتے ہیں کہ لٹل مائنڈس ڈسکس پیپل اور گریٹ مائنڈس ڈسکس آئیڈیاز. جو چھوٹے ذہنیت ہوتی ہے نا, چھوٹے لوگ ہوتے ہیں وہ ہر وقت لوگوں کی, کپڑوں کی اور بھی چیزیں دنیاوی باتیں کرتے رہتے ہیں, اور جو گریٹ مائنڈز ہوتے ہیں, جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں, وہ آئیڈیاز ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم کیا ایسا اچھا کام کریں جو بنی نوع کے لیے, انسانیت کے لیے, یا ہمارے لیے یا معاشرے کے لیے نفع مند ثابت ہو, جس میں امر بالمعروف بھی آپ لے آئیے. ہم اگر اس کو اسلامائز کریں تو اس میں نیکی کے کام بھی آ سکتے ہیں اور تمام پازیٹیو کام بھی آ سکتے ہیں, غریبوں کی مدد آ سکتی ہے, فلینتھروپسٹ کام آ سکتے ہیں. ترمذی میں حدیث آتی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حقیقت صرف اس قدر ہے جیسے کوئی سمندر میں انگلی ڈبو کر نکالے اور موازنہ کرے کہ اس کی انگلی کو جس قدر پانی لگا اسے سمندر سے کیا نسبت ہے. یعنی دنیا کی اتنی حقیقت ہے کہ سمندر میں سوئی ڈالیں کوئی پانی لے کے آئے گی, وہ کچھ بھی نہیں. تو اتنی اللہ کے نزدیک میں یہ دنیا کی بے وقت ہے جس کے پیچھے ہم مرے جاتے ہیں, کھپے جاتے ہیں. سورہ عنکبوت آیت نمبر 64 میں آتا ہے, وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. دنیا کی زندگی تو محض کھیل اور کود ہے, اور آخرت کی زندگی ہمیشہ کی ہے. یعنی یہ جو دنیا ہے نا یہ فن اور فرولک ہے. آپ سمجھ لیجئے کہ جیسے ایک سٹیج ہے, شیکسپیئر نے دنیا کو سٹیج سے کمپیئر کیا تھا نا, تو ایک سٹیج ہے, یہاں پہ ہم مختلف رولز پلے کرتے ہیں. کبھی ہم بیٹی بن جاتے ہیں, کبھی ہم جو ہے وہ بیوی بن جاتے ہیں, کبھی دادی بن جاتے ہیں, کبھی نانی بن جاتے ہیں, کبھی ساس بن جاتے ہیں, کبھی بہو بن جاتے ہیں. مختلف رولز ہم پلے کرتے ہیں. فرینڈ ہوتے ہیں, بعض رولز میں ہم بہن ہوتے ہیں, بہت سارے رشتے ہوتے ہیں نا, بھتیجی بھانجی سب کچھ آپ اب رشتے لے آئیے. مختلف قسم کے رشتوں میں ہم, یعنی اگر آپ اس میں بات کریں خاندان میں تو اس طرح کے, پھر آپ آگے نکلیں تو کبھی کوئی ڈاکٹر بھی ہو سکتا ہے, کوئی ٹیچر بھی ہو سکتا ہے, کوئی لائر بھی ہو سکتی ہے, کوئی عورت. ٹھیک ہے نا, بیک وقت. تو مختلف رولز ہم پلے کرتے ہیں اور اپنے رول پلے کر کے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. بس یہ ہے دنیا, دراصل کھیل تماشا. جیسے ایک سٹیج پروگرام ہوتا ہے, سٹیج ڈرامہ ہوتا ہے, ایک کوئی اچھی مثال نہیں, کوئی ڈرامہ ٹی وی پہ چل رہا ہوتا ہے, اس میں رولز ہوتے ہیں نا لوگوں کے. تو کیا ہوتا ہے جب ڈرامہ ختم ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے, ختم, سب اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں. تو اس میں جو جس کی بیوی ہوتی ہے وہ بیوی تو نہیں ہوتی نا, وہ ساتھ تو نہیں لے جاتا اس کو. ڈرامے میں تو ہیروئن بنی تو ساتھ بھی لے جائے نا, پھر تو ساتھ تو نہیں لے جا سکتا. ٹھیک, اسی طرح سے آپ یہ دیکھیے کہ ہم بھی اس دنیا میں جو ہے وہ ساری عمر کے لیے رول پلے کرنے نہیں آ گئے. ہر مطلب مرتے دم تک کے بعد بھی جو ہے نا کوئی ہمارا اینڈ ہی نہیں ہے کہ ہم ایسی بیٹی بنی رہیں گے, ایسی بیوی بنی رہیں گے, ایسی لائر بنے رہیں گے, ایسی ٹیچر بنے رہیں گے. ایک دن اینڈ ہونا ہے نا اس کو. جیسے ایک ڈرامہ ختم ہو جاتا ہے, ایک جو اسٹیج پروگرام ختم ہو جاتا ہے, تو بالکل یہ حقیقت ہے کہ تھوڑے وقت ہی یہ ساری چیزیں. لیکن ہم نے کیا اس میں ایسا دل لگا لیا کہ ہم نے سمجھا کہ بس یہ کھیل کود جاری رہے گا, یہ ختم ہی نہیں ہونے والا اور نہ ہونا ہے اس نے. ٹھیک ہے نا, دنیا یہی حب دنیا ہے دراصل.
اور دیکھیں جو میں نے ابھی آپ کو مثال بھی دے کے بتائی ہے نا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا اور اس میں جو جتنی بھی دولت ہے اور عیش اور آرام ہے اس کی کوئی ویلیو ہوتی نا تو اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو ضرور سب سے زیادہ دولت سے نوازتا. یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خود اپنے لیے فخر کو پسند کیا نا, آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے آفر کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کہیں تو یہ تمام جو پہاڑ ہیں میں سونے کے بنوا دوں آپ کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں اللہ تعالیٰ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ایک دن مجھے رزق ملے, میں کھانا کھاؤں, ایک دن میں بھوکا رہوں تاکہ میں تیرا شکر ادا کروں. آپ نے خود اپنے لیے فخر کو پسند کیا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا سب سے زیادہ دیتا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, لیکن آپ نے ہمیشہ تنگ دستی میں زندگی بسر کی, آپ نے کوئی دولت جمع نہیں کی, کھانے کو آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا. تو آپ کے پاس مال غنیمت حتیٰ کہ آتا تو آپ فوراً تقسیم کر لیتے. ایک دفعہ آپ نماز پڑھ رہے تھے تو آپ نماز میں سلام پھیر کے آپ بھاگتے ہوئے اپنے حجرے کی طرف گئے. صحابہ کرام بھی پریشان ہو گئے کہ کوئی خیریت ہو جائے, کیا ہو گیا. تو جب وہ گئے انہوں نے جا کے پوچھا کہ کیا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم, خیریت ہے؟ تو آپ نے کہا کہ مجھے ایک دم مال غنیمت میں سے کچھ سونے کا ایک ٹکڑا مجھے یاد آ گیا جو میں نے ابھی تک اس کو جو ہے نا صدقہ نہیں کیا تھا, تو میں وہ لینے کے لیے آیا ہوں, میرا نماز پڑھنا مشکل ہو گیا. اور ہمارا تو نماز جو ہے نا ہم توڑ دیں کہ سونے ہی کوئی نہیں ہمارے پاس. ہم کہیں اب تو بس اتنے دن ہو گئے ایک ہی سیٹ پڑا سرڈ ہے لاکر میں, تو اس کے بعد بنا ہی نہیں, نماز میں دل نہ لگے, اسی میں رو رو کے دعائیں مانگتے رہیں کہ ایک سیٹ اور مل جائے, ایک سیٹ اور مل جائے. تو ہمارا یہ معاملہ ہے سونے کی جو obsession ہے اور سونے کا جو شوق ہے. تو فرق آپ دیکھ لی نا, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سونے اس پیسے کی ذمہ داری کا پتہ تھا. مال اٹ سیلف ایک ذمہ داری ہے نا. آپ کو پتہ ہے جو غریب ہیں وہ 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے, بس شرک نہ کریں, ان کا پرابلم شرک ہے, یہ آپ کو بھی پتہ ہے اچھی طرح, ٹھیک ہے نا. تو امیروں سے 500 سال پہلے چلے جائیں گے. کیوں چلے جائیں گے بھلا بتائیں؟ کوئی ان کا سونا ہی نہیں, کوئی زکوٰۃ نہیں دینی, کوئی سونا نہیں, کوئی پیسہ نہیں, کچھ بھی نہیں. حساب کتاب بڑا آسان ہے. اور جتنا مال ہے, جتنی دولت ہے, جتنی دنیا, جتنی گاڑی, جتنے گھر, یہ جو لوگوں کو جائیدادیں بنانے کا شوق ہوتا ہے, پلاٹس کا شوق ہوتا ہے, اور کرپشن کر کے آپ دیکھیے, یہ تو واقعی عبرت ہے. اتنا پیسہ بناتے, کس کام کا پیسہ ہے, کہاں ہے جاتا ہے پیسہ, کہ زندگی کیسے گزر رہی. میں کوئی الگ سے نام لے کے نہیں کہہ رہی, مگر ہمارے اپنے ملک کی کہانیاں آپ دیکھ لیجئے کیا ہے. اتنا پیسہ اتنا کرپشن سے اکٹھا کر کے کیا, جیسے کہتے ہیں نا خسرت دنیا والآخرہ, دنیا بھی نہیں بنی ہے, ٹھیک ہے نا, اور آخرت تو اللہ خیر کرے, بس یہی بات ہے. تو یہی والی چیز ہے کہ یہ چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں بھی ان چیزوں کا نا obsession, یہی جو میں بار بار آپ کو بول رہی ہوں نا, میں نے ورڈ بھی لکھ دیا, obsession منع ہے, شوق نہیں منع ہے. ایک بات اس کو بیلنس کر لیجئے گا. ہم عورتیں ہیں نا, ہمیں کوئی نہیں منع کہ اگر ہم کوئی کڑے پہن رہے ہیں, چوڑیاں پہن رہے ہیں اپنے ہسبینڈ کے لیے, خاص طور پہ جو زینت کا اظہار ہے, یا اپنی فرینڈس میں ہم جا رہے ہیں جہاں پہ کہ ہم زینت اپنی دکھا سکتے ہیں, تو وہ نہیں منع ہے, ٹھیک ہے نا. obsession منع ہے کہ بس اس کے پیچھے یہ جس کو کہتے ہیں نا دن رات کا یہی ہو جائے نا, غم لگ جائے. آپ کچھ عورتوں کو دیکھیں کہ وہ ان کی جو ہے نا زیادہ تر جو وقت ہے ان کا وہ بازاروں میں گزرتا ہے, آج زیور بیچ رہی ہیں, دوسرا خرید رہی ہیں, ٹھیک ہے, یا اپنے جو بھی گھر میں موجود ہے نئی لیٹسٹ فیشن کے آ گئے یا سیل لگ گئی, ان کا جانا ضروری ہے, انہوں نے جانا ہے, ہو نہیں سکتا وہ نہ جائے. اس آبسیشن سے ہمیں نکالا جا رہا ہے نا, اس مطلب اس کو کہا جا رہا ہے کہ تھوڑی بے رغبتی اختیار کرو. ایسا نہ ہو کہ بس ہر وقت تمہاری نگاہ اور تمہاری نظر اور تمہاری سوچ بس انہی چیزوں پہ, انہی کے بارے میں سرچ بھی کرتے رہنا, کون سا لیٹسٹ فیشن ہے, کون سا کیا ہے. اور جب ہم بیٹھیں بھی تو بھی ہم یہ کچھ تو اللہ کی بات کریں نا. اب دیکھیں وہ مجلس جو ہے وہ حسرت کا باعث ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں کہ اللہ کا ذکر نہ کیا جائے قیامت کے دن. اب آپ سوچیں نا کتنی مجلسیں ایسی ہوتی ہیں لوگوں کی یا ہماری کہ جس میں کہ اللہ کے علاوہ ساری بات کرتے ہیں لوگ. جہاں کہیں 4 عورتیں بیٹھتی ہیں, اللہ ماشاءاللہ ایسا ہوگا کہ اللہ کا کوئی ذکر ہو, ورنہ تو یہی ہوتا ہے کپڑے کی اور جولری کی, لیٹسٹ فیشن کی, کھانے کی. اب تو یہ بھی ہو گیا ہے کھانا کہاں اچھا کس ہوٹل میں مل رہا ہے, کہاں ڈسکاؤنٹ ہے, کہاں کیا ہے, یہی سب باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. دنیا دنیا دنیا. تو جب آپ بات بھی وہی کرتے ہیں نا تو آپ کی سوچوں پہ بھی وہ چیز حاوی ہو جاتی ہے, پھر آپ کی زبان سے بھی وہ نکلنے لگتا ہے. تو آخرت پھر کہاں رہے گی نا, کیسے انسان جو ہے نا وہ پھر آخرت کی طرف مائل ہوگا. تو یہ چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے.
اور دوسری بات یہاں پر ہم دیکھتے ہیں, دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے قرآن میں, سورہ فجر آیت نمبر 20 میں آتا ہے وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا, اور تم مال کی محبت میں شدید تر ہو. یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہم انسانوں کے لیے. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ ہمیں بڑی ہمارے اندر اسٹرانگ محبت ہے مال کی, پیسے کی, اس کے پیچھے نہیں کہتے مرتے ہیں کھپتے ہیں. پھر اس کے بعد سورہ اعلیٰ آیت نمبر 16 سے 17 میں آتا ہے بل تؤثرون الحیات دنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ, بلکہ تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے. اچھا آج جو ہے نا ایکچولی پرسیپشن کی بھی نا 5:30 پر آف ہے, تو میں 5:35 پہ آپ لوگوں کو جانے دوں گی اس لیے کہ تاکہ نا وہاں آپ کا ہی بہتری ہے, ہم یہ کر بھی لیں, یہ والی حدیث بھی ہو جائے اور آپ کو پھر رش بھی نہ ملے, ٹھیک ہے. اور اب آئندہ سے نا لکھ بھی دینا میمونہ کہ ہم ایسا کر لیتے ہیں کہ 35 رکھ لیتے ہیں تاکہ نا یہ نہ ہو, یہ بڑا مسئلہ ہوگا ٹریفک کا بھی اور بچیاں بھی نکلیں گی نا. آج ہم نے بعد میں ریئلائز کیا کہ سیم ٹائم ہو گیا. تو اب یہ ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے, تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو. کیا مطلب ہے, تم دنیا کو پریفر کرتے ہو. بس یہ ہے کہ اس کو مقصد نہ بناؤ, پریفر نہ کرو, بس جو بھی تمہاری ضرورت کی حد تک ہے اس کو کرو, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اور جبکہ آخرت جو ہے وہ بہتر بھی ہے, بیٹر بھی ہے اور رہنے والی ہے. کبھی بھی تمہاری وہاں کی نعمتیں ختم نہیں ہونے والی ہیں. دنیا تو فلیٹنگ ہے, اس کی نعمتیں بھی فلیٹنگ ہیں. سورہ تکاثر آیت نمبر 1 سے 2 میں آتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, تمہیں غافل کر دیا ہے مال و دولت کی کثرت نے یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے. یعنی کہ قبروں کے جانے تک جو ہے نا تم میں اتنی ہوس جو ہے وہ لگی رہی مال و دولت کی کہ تم نے پوری زندگی غفلت میں گزار دی, حتیٰ کہ تم مر گئے. بس سمپل یوں سمجھے, حتیٰ کہ تمہیں موت آ گئی, تم نے موت دیکھ لی اور تمہیں کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ تمہیں لوٹ کر اس قبر کے اندر جانا ہے. تو اس حقیقت کو یاد رکھو. دنیا کو ٹھیک ہے ایک حد تک اللہ نے پیدا کیا تو اللہ نے کوئی نفی نہیں کی. میں بار بار آپ کو یہ بات سمجھا رہی ہوں کہ تھوڑا بہت شوق کرنے میں, تھوڑا بہت اپنے دل کی خواہش کی تکمیل کرنے میں کوئی نہیں اللہ نے اس کو حرام ورڈ استعمال کیا. بس بات کیا ہے, آبسیشن نہ ہو, پاگل نہ ہو جائے انسان, جس کو کہتے ہیں نا کہ اس کے پیچھے مرا جا رہا ہے, دوسروں کے کپڑوں کے پیچھے, دوسروں کے زیور کے پیچھے, یا بازار میں کوئی چیز دیکھ کے ایک آبسیشن, نہیں بس مجھے چاہیے. یہ بھی آپ کو پتہ ہے علماء کہتے ہیں کہ یہ آبسیشن کے اندر یہ چیز آتی ہے کہ ایک چیز آپ نے دیکھ لی اور آپ نے ضد پکڑ لی کہ مجھے یہی چاہیے ہے, چاہے وہ قیمت میں افورڈ کر سکے آدمی نہ کر سکے. اسی نے کریڈٹ کارڈ کلچر کو جنم دیا, جو آج انگریز جو ہے وہ انہوں نے ہمیں یہ بیماری لگائی ہے ایکچولی, اور جس کی وجہ سے لوگ جو ہے نا جو افورڈ بھی نہیں کر سکتے وہ اس چیز کا اس کا حصہ بن جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں زہد کا مفہوم یہ ہے کہ جو انسان کے ہاتھ پہ ہے اس پہ زیادہ بھروسہ نہ کرے اس کی نسبت جو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا. تو یہ بھی وہی ڈیفینیشن ہے توکل علی اللہ جو میں نے آپ کو شارٹ بتا دی تھی کہ انسان کے ہاتھ میں جو ہے اس پہ بھروسہ نہ کرے بلکہ جو اللہ کے ہاتھ پہ اس پہ بھروسہ کرے. اور بات کیا ہے کہ جب انسان جو ہے نا وہ دوسروں کی نعمتوں پہ نظر رکھتا ہے, دوسروں کی نعمتوں کو یوز کرنے کی کوشش کرتا ہے, ان سے لینے کی کوشش کرتا ہے, تو کیا ہوتا ہے کہ وہ محبت, دوسروں کی محبت بھی کھو دیتا ہے. اور جب ان شارٹ اللہ کی محبت پانے کے بجائے جب وہ دنیاوی چیزوں میں رغبت اختیار کرتا ہے, حب دنیا کا شکار ہوتا ہے, تو وہ اللہ کی محبت نہیں پا سکتا. کیونکہ ایک دل میں نا یا اللہ کی محبت رہ سکتی ہے یا دنیا کی محبت. یہ بات یاد رکھے گا, جائز حدود میں نہیں کہہ رہی, بار بار یاد رکھے گا. محبت, آبسیشن, لو ہو جانا, دنیا سے ایسا لو ہو جانا کہ چھوڑ کے نہ جانا چاہے. ایک دفعہ ایک نعمان علی خان کا لیکچر میں نے سنا تھا, تو انہوں نے بتایا کہ میں ایک جگہ گیا تھا لیکچر کے لیے, تو وہاں پہ بہت ہی وہ ملٹی بلینئر کوئی بزنس مین تھے, ان کی وائف تھی. تو کہہ رہے تھے کہ ان کا جو گھر تھا وہ اس میں لیکچر میں بتا رہے تھے کہ اتنا خوبصورت کہ آنکھیں خیرہ ہو جائیں. تو ان کی جو وہ تھیں, جو صاحبہ مسز تھیں, تو اپنے بچوں کو انہوں نے کہا کوئی اچھی بات آپ بتائیے, ان کو کچھ لیکچر دیجئے. تو اس کے بعد ان کو تو لیکچر دلوا دیا. پھر ان سے کہنے لگی نعمان علی خان سے کہ ایک بات مجھے آپ سے شیئر کرنی تھی, وہ یہ کہ میرا گھر اتنا حسین ہے, اتنا خوبصورت ہے, میں اس کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہتی. سوچیں, بچوں کو تو لیکچر دلوا دیا, تو خود کہتی ہیں میں نہیں جانا. تو یہ نا جو اللہ نے فرمایا نا کہ تم شدید ہو مال کی محبت میں, یعنی انہوں نے ایک فیکٹ ہے جو انہوں نے اس کو ان سے شیئر کیا. آلدو وہ سمجھتی ہیں کہ انہوں نے جانا ہے, لیکن انہوں نے اپنی ایک ذاتی بات بتائی.
تو آپ سوچیں نا کتنا ہمیں نا اس خواہش سے نکلنے کی ضرورت ہے. اتنی محبت نہ گھر سے ہو جائے کہ انسان قرآن پڑھنے نہ نکلے, اتنی محبت نہ ہو جائے عمرہ کرنے نہیں جا رہا ہے, حج کرنے نہیں جا رہا ہے, کہ گھر کو ہی بس چمکانے میں لگا رہے. یہ تو چھوڑ کے جانا ہے. اصل تو ہمارا جو زیادہ وقت گزرنا ہے وہ تو قبر میں گزرنا ہے, تو وہ بھی تو ایک گھر ہے نا, اس کو انسان یاد رکھے. چلیں بس اتنا ہی کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.